बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कोलिशन हुकूमत जो इस वक्त मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर, इसके 3 किरदार बुनियादी तौर पे सबसे प्रोमिनेंट हैं। छोटी पार्टियां थोड़ा थोड़ा रोल अदा कर रही हैं और उन्हीं की वजह से हुकूमत कायम है, लेकिन जो बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं वो पीपल्स पार्टी है, उसके साथ पीएमएलएन है और जेयूआई फजल रहमान ग्रुप। इन तीनों पार्टियों ने भरपूर फायदा भी उठाया और बहुत एहतियात के साथ, बहुत चालाकी से पीपल्स पार्टी ने अपनी गेम चलाई, जबकि दूसरी पार्टियां तमाम फ्रंट पे आके तमाम तनकीद और जो कुछ भी पब्लिक की डिससेटिस्फेक्शन है उसका सामना उन्होंने किया। अब देखिए कि ये रजीम चेंज का जो काम हुआ उसमें सबसे ज्यादा रोल जरदारी ने अदा किया। जरदारी साहब जो हैं वो इस काम के माहिर हैं। आपने देखा कि जैसे ही जोड़ तोड़ का कोई मसला होता था, खास तौर पे पंजाब असेंबली में भी जब बात आई, चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने एंगेज किया। जरदारी फौरन पैसा लेके वहां पहुंच जाते थे और खरीद और फरोख्त का अमल शुरू कर देते थे। ये नो कॉन्फिडेंस वोट कभी कामयाब हो नहीं सकता था अगर जरदारी साहब अपना रोल प्ले न करते। आपको याद होगा कि उन्होंने जो एमएनएस खरीदे हुए थे उनको ले जाके सिंध हाउस में बंद किया था, किसी और जगह पे वो नहीं गया, सिंध हाउस में बंद किया और जरदारी साहब ने उसकी जिम्मेदारी ली। और फिर जब नो कॉन्फिडेंस वोट को एग्जीक्यूट किया गया तो जरदारी साहब ने जीत की खुशी मनाई और जीत का इजहार किया। लेकिन जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो जरदारी साहब पीछे हटे और उन्होंने वजारतें वो ली जिसका पब्लिक में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं था, पब्लिक फेस करने की जरूरत नहीं थी, अपने मकासद हासिल करते रहे। अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में वो बिलावल को वजीर आज़म देखें, तो उसके लिए उन्होंने बुनियाद रखी कि बिलावल को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए उन्होंने फॉरेन ऑफिस उसके हवाले कर दिया। बावजूद इसके कि बिलावल इस चीज़ के अहल नहीं है, ना उसको तजर्बा है, ना ही उसकी वो विजन है, ना वो अपने मुल्क के केस को इस तरह प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन हर सूरत पाकिस्तान एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा मुल्क है जिस पे ये ख़ानदान 2-3 अपना हिस्सा रखते हैं और वो हक रखते हैं वो जैसे चाहें इसको बांट के खा लें। बरसूरत उसके दौरे, उस पर बेपनाह खर्चा आया और अमेरिका के कई टूर्स, जहां इस चीज़ की बुनियाद रखी गई कि बाहर के मुल्कों से हमायत हासिल की जाए, कल को अगर बिलावल हुकूमत बनाए, वो वज़ीर आज़म बने तो अमेरिका की तायद उसके साथ रहे। लिहाजा जरदारी साहब ने बड़े चालाकी से उसको अमेरिका के दौरों में भेज के वहाँ पे अपने लिए मामलात, अपने लिए ज़मीन हमवार की, जिसका फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं बाद में। दूसरी तरफ आप देखिए कि जब भी महंगाई का किस्सा आया, जब भी कोई नेगेटिव प्रॉब्लम आई, तो जरदारी साहब ने कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, यानी फैसला साजी में हम शामिल नहीं हैं। हमारे पास वजारतें हैं, हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने कल भी जब वर्कर्स को एड्रेस किया वहाँ पे कराची में, तो उन्होंने यही बात की कि हमारी हुकूमत ये कतल नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा है। यानी कन्वे ये किया कि पॉलिसी साजी जो है वो हमारा काम नहीं है, वो शहबाज शरीफ कर रहे। इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा साफ जाहिर है कि अगर आपने इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है, अगर इसका नेगेटिव फॉल आउट है, अगर इस हुकूमत के गलत काम, गलत पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर मत दीजिए। फिर मज़ीद देखिए कि उन्होंने अपनी पोजीशन को फ्लेक्सिबल रखा और एक ऐसी सूरत पैदा की जहां पब्लिक की निगाह में वो नज़र आया कि वो कोई बहुत हार्ड स्टांस नहीं ले रहे, बल्कि वो तो मुफाहमत की तरफ माइल हैं, जो हमेशा वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं मुफाहमत का बादशाह हूँ। उन्होंने मुज़ाकरात की बात करनी शुरू कर दी।
یہ چیز ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی مذاکرات پہ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ مولانا اپنی ذاتی دشمنی بھگتا رہے ہیں۔ ان کا عمران خان کے ساتھ، علی مین گنڈا پور ہیں، یہ سب ان کے ساتھ ان کی ذاتی مخاصمت ہے، ذاتی دشمنی ہے، اور مولانا برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کو وہ سامنے نظر آئے۔ نتیجہ یہ کہ مولانا اس معاملے میں ایک سخت رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کے اندر اگر آپ پی ایم ایل این کا رویہ دیکھ لیں، اس میں نواز شریف اسی طرح کے ریجڈ آدمی ہیں، آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، سب کے رویے اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو زرداری صاحب فلیکسیبل نظر آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ عدالتوں کا قصہ، جو کچھ عدالتوں کے خلاف ایک پارلیمنٹ میں کیا جا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے ہو رہا ہے۔ یہ حکومت پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتی، ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، سب کچھ مل کے کیا جا رہا ہے۔ عدالتوں کے ساتھ ایک جو کنفرنٹیشنل سچویشن ہے وہ بھی انہی کی سپورٹ سے چل رہی ہے، اور جو دھمکیاں دی جاتی ہیں عدالت کو وہ انہی کی وجہ سے، یعنی انہی کی سپورٹ کی وجہ سے دی جاتی ہیں۔ لیکن زرداری صاحب نے بذات خود عدالت کے ساتھ کنفرنٹیشن کی بجائے ایک نرم رویہ رکھا ہے۔ خود انہوں نے کوئی ایسے بیانات نہیں دیے جس سے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوں ان کی عدالت کے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہے کہ عدالت میں بھی ان کے بارے میں وہ نیگیٹو فیلنگز نہیں ہوں گی جو کہ پی ایم ایل این کے بارے میں ہے، کیونکہ وہاں پہ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، ان کے دوسرے لوگ لیڈر، اور خود شہباز شریف یہ سخت بیانات دیتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عدالتوں کے سامنے اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو وہ یہ لوگ ہیں جو ان کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ان حالات میں افواج پاکستان کے ساتھ مراسم اگر رکھنے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ پبلک کرٹیسزم جو ہے وہ شہباز شریف اور پی ایم ایل این کا زیادہ ہے، لہٰذا یہ نسبتاً پیپلز پارٹی نسبتاً کم کنٹروورشل نظر آتی ہے اس سارے ماحول میں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے کارڈز جو ہیں وہ بہت سمارٹلی اور بڑے احتیاط سے کھیلے ہیں۔ وہ اپنی سروائیول آئندہ کے لیے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت بدل بھی جائے تو پہلی بات یہ کہ سندھ کا اقتدار ان کے پاس موجود رہے۔ وہ ہر حالت میں سندھ کو رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سندھ ان کی بنیاد ہے۔ پیسہ بنانا تو سندھ کے اندر ان کے لیے آسان ہے، وہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے جتنے بھی شواہد ہیں ان کو مٹانا، ختم کرنا، وہ بھی سندھ میں ان کے لیے بہت آسان ہے، اور کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ سندھ کارڈ بھی کھیل لیتے ہیں، بڑے چالاکی سے، بڑے فنکاری سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سندھ کارڈ کی وجہ سے ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جاتی ہیں۔ اب اس ساری کھیل میں ہوگا کیا؟ لگتا یوں ہے کہ اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں، جو کہ مکمل طور پہ فیئر تو کبھی نہیں ہوتے، سندھ میں یہ ہمیشہ الیکشنز کو مینج کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے وہاں پہ، عوام پہ ووٹوں پہ ہولڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا وہاں کی مشینری پہ، وہاں پہ گورنمنٹ فنکشنریز کے اوپر ان کا ہولڈ ہے، اور پھر یہ کہ دھونس دھمکی نیچے لیول پہ لوگوں کو دھمکانا، یہ کام کر کے وہاں پہ وہ اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے ہیں۔ سو سندھ تو لگتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی اگر نہ آئی تو سندھ ان کے ہاتھ میں رہے گا، لیکن فیڈرل لیول پہ انہوں نے اپنے لیے میدان ہموار رکھا ہے، اور وہاں پہ لازماً دشمنی کی کیفیت نہیں ہوگی، اور اگر کل کوئی حکومت چلی بھی جاتی ہے تو اس حکومت کے جانے کے بعد بھی جو میدان ہوگا اس میں زرداری صاحب آپ کو کھیلتے نظر آئیں گے۔ یہ وہ کھیل ہے جو انہوں نے بڑا کلیورلی، بڑا چالاکی کے ساتھ کھیلا۔ نواز لیگ، پی ایم ایل این، یہ ان کو ہر ڈیمانڈ ماننے کو تیار ہوگی، کیونکہ آج حکومت ان کے بل بوتے پہ کھڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام بدنامی سمیٹنے کے لیے نواز لیگ، اور اس میں بہت بڑا رول ان کے منہ پھٹ قسم کے چند لوگوں کا ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ایسی کنفرنٹیشنل ہے عدالتوں کے ساتھ بھی، اور عوام کے ساتھ بھی، اور پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ بھی۔ نتیجہ یہ کہ اس ساری گیم میں اگر عمران خان کو کسی طرح ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے
عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیتے ہیں، پی ٹی آئی کا رول کم کر دیا جاتا ہے، کچھ بھی کر لیا جائے، پیپلز پارٹی سروائیو بھی کرے گی اور زرداری اس میں گین بھی کرے گا، گو کہ ملک کے مفاد میں وہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے وسائل کو دبا کے استعمال کیا اور ان کو چوسا بھی ہے اچھی طرح۔ پاکستان کے آج کل کے برے حالات میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن چالاکی کی وجہ سے وہ باقیوں کو مات دے کے تو پھر بھی اس سین پہ حاضر رہیں گے، آپ کو نظر آتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ سیاست میں اپنا حصہ ڈال کے وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔